میں ایک دن بیٹھا تھا تو میں مطالعہ کر رہا تھا کہ میں نے پڑھا کہ دو لوگ دنیا میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے، ایک وہ جو حرام کھاتا ہو، اور ایک وہ جس کی نظر نہ پاک ہو۔ جو نظر کے گندے ہوتے ہیں وہ کبھی کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے۔ نظر کے گندہ اس وجہ سے کیونکہ جس کی نظر گندی ہے اس کے ساتھ اس کا دماغ، اور دماغ جو دماغ میں ہوگا وہ سوچے گا بھی وہی، کرے گا بھی وہی، اور اس کے ساتھ اس کی زبان بھی ساتھ دے گی، اور جس کی وجہ سے جو اس کے ساتھ کے آدمی ہوں گے اس کے ساتھ کوئی چل نہیں سکے گا۔ بہرحال آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حرام کھانا اور حرام لینا دینا، سارا کچھ کرنا۔ حدیث رسول ہے کہ جس نے رشوت لی یا دی وہ دونوں جہنم میں ہیں۔ تو حرام صرف رشوت نہیں ہوتی کہ رشوت ہم نے لی تو حرام ہو گیا اور حرام ہم نے کھانا پینا شروع کر دیا، نہیں۔ کسی بھی ناجائز کام سے آپ نے 1 روپے بھی کھایا، مطلب جس پہ آپ نے جا کے کہا کہ جگہ ٹیکس جسے کہہ لیں، جس نے لیا دیا یا اس طرح کوئی معاملات کیا تو وہ آپ نے حرام کھایا۔ حرام کھانے کے اور بھی بہت طریقے ہیں، تو ایک مثال سے آپ کو واضح کروں گا کہ ایک آدمی تھا، غریب آدمی تھا، تو وہ سمندر یا دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ تو وہ ساری دیہاڑی بیٹھا رہا، سارا دن اس نے گزارا، پر اس کے ہاتھ کوئی مچھلی نہ لگ سکی۔ اس کی قسمت تھی تو رات کو اس نے اللہ کے سامنے دعا کی کہ یا اللہ میں تیرا غریب بندہ ہوں، تو مجھے کوئی بہتر سبب پیدا کر تاکہ میں اپنے بچوں کی روٹی روزی کا جو انتظام ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکوں، مجھے کسی کے آمنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ ایک بات یہ دیکھی، اس نے کہا ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، جبکہ قرض لینا صرف مجبوری کے لیے جائز ہے۔ ویسے جو بندہ قرض لیتا ہے وہ برباد ہوتا ہے انجوائمنٹ کے لیے، کہ جی میں نے مری جانا تو مجھے اب اتنے پیسے دے دیں، میں نے فلاں جانا اتنے پیسے، حالانکہ کام کوئی نہیں ہے، صرف کام اتنا ہے کہ اس نے اپنے انجوائے اور چل کے لیے جانا ہے، اور یہ لینا نہیں مناسب۔ بہرحال اس طرف آتے ہیں تو وہ شخص نے کہا کہ جی آپ ٹھیک ہے، کچھ دیر گزری، جیسے اس نے دعا اپنی کمپلیٹ کی، اس کی دعا کا پروسیس کمپلیٹ ہوا، وہ گیا جا کے اس کا مچھلی آئی، اس نے کانٹا اندر ڈالا، مچھلی باہر نکالی، اور مچھلی اس نے ابھی پکڑی تھی۔ کوئی طاقتور بندہ آ گیا، اس نے کہا کہ یہ مچھلی اب پکڑی ہے، اس نے کہا جی ضرور اب پکڑی ہے۔ وہ مارا پتا تھا، وہ ڈر گیا، اس نے کہا جی یہ مچھلی مجھے دے دو۔ نے صاحب مجھے پتا آپ نے چھین تو لینی ہے، پر آج نہ چھینیے گا، 2-3 دن بعد میں خود آپ کو دے آؤں گا، یا آپ لینے آ جانا، میں آپ کو دے دوں گا، آج نہ چھینیے گا مہربانی، کیونکہ میں نے گھر لے کے جانی ہے، تو میرے بچوں کا کوئی روٹی روزی کا اور میرا کوئی سلسلہ نہیں چل سکا، میرا سورس آف انکم یہی ہے، کمانے کا ذریعہ بھی یہی ہے، کھانے کا ذریعہ بھی یہی ہے، آپ آج نہ میرے ساتھ ایسے کیجیے خدا کے لیے۔ اس نے کہا چل پڑے ہو۔ اس نے تھوڑی سی بدماشی دکھائی، وہ اسے چھین کے لے گیا۔ حالانکہ مچھلی جب پانی سے باہر نکلے وہ فوراً مر جاتی ہے، کچھ دیر کے لیے زندہ رہتی، بعد میں وہ مر جاتی ہے۔ تو وہ جیسے ہی اس نے بدماش آدمی پکڑا، وہ تھوڑا سا آ گیا، مچھلی نے اس کے انگوٹھے کے اوپر ٹک لگا دیا، تھوڑا سا کاٹ لیا۔ حالانکہ مچھلی مر جاتی ہے، کہ خدا کی کرنی تھی، اللہ کی کرنی تھی۔ وہ گیا تو اس کے ہاتھ پہ جب زخم ہو گیا، اس نے کوئی بات نہیں، چھوٹا سا دیکھی جائے گی، گھر گیا، اس نے جو اس سے ہو سکا اس نے کیا اور مچھلی کھا لی۔ اس نے کچھ دن بعد ڈاکٹر کو چیک کروایا، اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ میرا اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے پٹی وغیرہ کی پر آرام نہیں آیا۔ اس کے بعد پھر وقت چلتا گیا، 1 ہفتہ گزرا، ڈاکٹر نے اس نے کہا یار یہ تو آپ ہی نا جو فنگر ہے اس کو کٹنگ کرنا پڑے گا، انگلی کاٹنی پڑے گی۔ اس نے کوئی بات نہیں، آرام آنا چاہیے، اب جب کاٹنی پڑنی ہے تو آپ کاٹ دیں۔ جب ڈاکٹر نے اس کی انگلی کو آپریٹ کیا اور فنگر وغیرہ ساری کٹنگ ہو گئی، نیٹ اینڈ کلین معاملہ ہو گیا، تو اس نے پھر پٹی کر دی، بینڈیج وغیرہ سارا اس کا پروسیس جب وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد جب وہ زخم پھر تازہ رہا، وقت گزرا 1 ہفتے کے بعد، پھر ڈاکٹر صاحب یہ پھر آرام نہیں ہے، اس نے کہا جی آپ کا بازو کاٹنا پڑے گا۔ جب بازو کاٹنے کے بعد بھی اس کا نہ کوئی مسئلہ حل ہو سکا، اس نے دیکھا کہ کوئی نہیں آیا اور آرام وغیرہ بھی نہیں آ رہا۔ اس نے کہا یہ بتاؤ یہ ہوا کیا؟ اس نے کہا فلاں فلاں بندہ وہاں کھڑا تھا غریب، میں نے اس سے جا کے لی تھی مچھلی اور میں نے دیکھی تھی اور اس سے میں نے چھین لی، کہ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا یہی وجہ ہے کہ تم نے کھایا ہے حرام، اور وہ تمہارے جسم پر ناکام ہو گیا، وہ تمہیں رات نہیں آیا، جو تم نے حرام کام کیا اور حرام کھایا ہے اس کی وجہ سے تمہیں اللہ نے یہ سزا دی ہے۔ فوراً اب اس بندے کے پاس جاؤ اور جا کے اس سے معافی طلب کرو، معافی مانگو، اور اس کا جو معاملہ وہ طے ہوتے ہیں وہ کر کے پھر میرے پاس آؤ، پھر دیکھنا تمہیں آرام آتا۔
मछली देखें, हालांकि मछली कोई इतना बड़ा जानवर नहीं है, कितने 5 किलो की मछली होगी, इससे बड़ी तो नहीं होती बात का मामला इसी तरह को इतने दरमियाना। तो उसने देखा, उसने कहा ठीक है जी देखते हैं। फिर वो गया, उसने माफ़ी वगैरह तो मांग ली, मामला ठंडा हो गया। पर अब ये देख उसके हराम खाने की वजह से उसने क्या, उसके साथ क्या बीता है और क्या मामला हुआ है। इसी वजह से आप हराम खाने से बचें, अपने बच्चों को भी हलाल खिलाएँ। अब देखिएगा जितने भी बंदे कामयाब हुए आगे वो हलाल खाते होंगे, उसने अपने बच्चों को भी हलाल खिलाया होगा। हलाल खाने वाला बंदा और खिलाने वाले के बंदे की शक्ल से वाज़ेह हो जाता है ये बंदा हलाल खाता है या हराम खाता है। वो एक बंदा था ना, वो फोत हो गया, तो वो नेक परहेजगार सारा कुछ दीन पे मुकम्मल प्रोसेस था, दीन पे चलने वाला था। तो वो फोत हो गया, वो किसी को ख्वाब में मिला, उसने कहा जी क्या मामला तुम्हें? उसने कहा बड़े बुरे मामला तुम्हें क्या? उसने कहा जब मैं तकरी के तराजू पे कोई चीज़ तोलता था तो मुझे पता नहीं था, या मुझे पता था तो ये नहीं पता था कि मैंने ना नीचे मिट्टी लगी रहेगी, उसी थोड़ी सी मिट्टी की वजह से मैं फंस गया हूँ। तो इसलिए आप अपनी दुनिया को बेहतर करें, माल इसके पीछे ना भागें, आपके बेहतर यही है। जब तक आप हलाल के आगे रहेंगे, पीछे रहेंगे, तो अल्लाह देखिए आपकी मदद भी करेगा, आपके अच्छे रोज़गार सिस्टम भी लगेगा। और ये सोच गलत है कि मैं हराम कमाऊँगा मेरे पास ज़्यादा पैसा आएगा। कई अरबपति खरबपति उनका रात को नींद नहीं आती, टेबल उनका भरा पड़ा होता है, उनके पास ये नहीं जरूरत होती कि मैं फ़लाँ मेरी चीज़ खाने को दिल कर रहा है मैं खा लूँ, ऐसे पैसे का अपने चार डाल लें। इस वजह से हलाल खाएँ, हलाल कमाएं और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, ताकि वो आपको जब आप कल को बीमार हो वो वकील ना बुलाएं, डॉक्टर बुलाएं। वकील इस वजह से कि वो आपके अंगूठे लगवा के जो आपकी प्रॉपर्टी वो ना बांटें, डॉक्टर बुलाए ताकि आपका जो अच्छा ट्रीटमेंट है वो वक्त पर कर सके, ताकि आपकी ज़िंदगी खुशहाल गुजरे। खुशहाल सिर्फ एक वजह से गुजर सकती है, एक जिस जो आप हलाल खाते होंगे और हलाल खिलाएंगे।